بصد ادب و احترام بحضور غزالی زمان راضی دوراں مفسر قرآن حضور جسٹس پیر محمد کریم شاہ صاحب الازہری علیہ الرحمہ کی درگاہ مقدسہ اور درسگاہ کے عظیم ترجمان کی حیثیت سے یہاں تشریف لانے والے بہت بڑے محقق اور عظیم دانشور محترم جناب ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ دعوت خطاب بصد ادب و احترام جناب ڈاکٹر محمد نعیم الدین صاحب الازہری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ادب سے، شوق سے، محبت سے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ بحضور سرور کونین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ لائق صد عزت و تکریم، زینت مسند صدارت، سید السادات حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید کرامت علی حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ زیب سجادہ آستانہ علیہ علی پور سیدہ شریف اور جملہ سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام، برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض کے تصدق سے مجھے آج اس خوبصورت اجتماع میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور حضرت پیر طریقت ولی کامل قطب وقت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب لاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے عرس پاک کا خوبصورت موقع ہے، اور مجھے پہلی دفعہ حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں ابھی بیٹھا تھا
اور جس انداز میں بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف پڑھی جا رہی تھی، اللہ جانتا ہے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ کرم کی ہوا مدینے سے چل کے قلب و نظر کو شاد کر رہی ہے، اور ایسا روح پرور منظر ہے کہ جو انہی محافل میں ہوتا ہے جہاں ادب بھی ہو، عشق بھی ہو، علم بھی ہو، اور بارگاہ مصطفیٰ کا فیضان چھم چھم جہاں پہ برس رہا ہو۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ اس عظیم آستانے کو آباد رکھے اور اس کے منتظمین کو اللہ تعالیٰ مزید برکتیں عطا فرمائے۔ بلا تمہید مجھے جو موضوع دیا گیا ہے اس پہ چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ شاہ جی نے مجھے حکم فرمایا کہ عصر حاضر کے جو فتنے ہیں ان کے حوالے سے اور ان کے سد باب کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ بڑا حساس موضوع ہے، اور میں یہ کوشش کروں گا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث کے تناظر میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں۔ قرآن حکیم سے میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے مقصد حیات بیان فرمایا کہ مقصد حیات یہ نہیں ہے کہ عمر مناظروں میں بسر کر دی جائے، مقصد حیات یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے میں الجھ کے وقت ضائع کیا جائے، مقصد حیات یہ نہیں ہے کہ اپنے نام کے بینر آویزاں کر کے شہرت کی ایک مہم چلائی جائے، اور مقصد حیات یہ بھی نہیں ہے کہ جاہو زر کی ہوس کے اندر زندگی گزار دی جائے، بلکہ دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے مقصد حیات عطا فرما دیا جو ہمارا روڈ میپ بھی ہے اور ہمارے لیے صراط مستقیم بھی ہے، منہج حیات بھی ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ فرمایا تم خود کامیابی کی ڈگریاں جاری نہ کرو، تم یہ چارٹر کسی کو نہ دو کہ فلاں کامیاب ہوا اور فلاں ناکام ہوا۔ یہ اختیار صرف رب العالمین کو ہے یا حضور کی عطا سے رحمت للعالمین کو ہے کہ وہ جسے کہہ دیں وہ کامیاب ہے۔ یا اللہ کون کامیاب ہے؟ فرمایا وہ جس نے ایسی زندگی گزاری کہ جہنم سے سرکا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا۔ زحزح عن النار، زحزح کا مطلب ہے جس کو سرکا دیا جائے، قریب تھا کہ جہنم کی آگ میں گرے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، میرا لجپال حبیب آیا اور تمہارے دامن سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے دور کر کے جنت کی ابدی بہاریں عطا فرما دی۔ تو فرمایا یہ کامیابی ہے، یہ فوز و فلاح کا راستہ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ابن ماجہ میں ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، کہ جنت میں ایک رسی رکھنے جتنی جگہ، چھوٹی سی رسی ہوتی ہے، اتنی جگہ جسے جنت میں مل جائے وہ دنیا و ما فیہا کے خزانوں سے بہتر ہے۔ اور یہ مقصد حیات ہے کہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کی جائے۔ اور یہاں میں تصوف کے عظیم تاجدار حضرت سیدی احمد ابن عطا اللہ سکندری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے مزار پر انوار پہ بارہا حاضری کا مصر میں مجھے شرف نصیب ہوتا رہا، آپ کا ایک قول ذکر کرتا ہوں۔ آپ الحکم العطائیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ان اردت ان تعرف عند اللہ مقامک فانظر فیما اقامک۔ فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے یہ پتا چلے کہ اللہ کی نظر میں تیرا مقام کیا ہے،
تیرا رتبہ کیا ہے، اللہ کی نظر میں تیرا درجہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ دیکھ کہ اللہ نے تجھے کن کاموں میں مشغول کر رکھا ہے، اس سے تجھے پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں تیرا مقام کیا ہے۔ اپنی روزمرہ زندگی کو دیکھ، اپنی صبح و شام کو دیکھ، اپنی مصروفیات کو دیکھ، اپنی صحبت کو دیکھ، تو کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، تیری میٹنگ کن کے ساتھ ہے، تیری دوستی کن کے ساتھ ہے۔ اور فرماتے ہیں تم مجھے بتاؤ تمہاری صحبت کون سی ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا انجام کیسا ہوگا۔ تو اگر آپ اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، دین کی خدمت میں مشغول ہیں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہیں، تو مبارک ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چنیدہ و برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ تو فرمایا یہ کامیابی کا منہج ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سماعت فرمائے۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا رہتا ہوں جب سرکار کا نام لوں نا تو سارے کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نے ارشاد فرمایا ایاکم والفتن، خبردار فتنوں سے بچنا، فتنوں کا دور آ رہا ہے، امتحانات کا دور آ رہا ہے۔ فإن اللسان فیہا مثل وقع السیف، فرمایا جب فتنوں کا دور آئے گا تو اس میں زبان تلوار سے زیادہ تیز زخم لگائے گی۔ یہ سرکار کی حدیث پاک ہے۔ فرمایا تلواروں کے زخم نہیں ہوں گے، زبان کے زخم ہوں گے۔ تو فتنوں کے دور میں اپنی زبان کو محفوظ رکھنا، زبان کا غلط استعمال نہ کرنا، کسی کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ نہ کہنا، کیونکہ زبان کا زخم تیروں کے زخم سے زیادہ ہوگا۔ پوچھا یا رسول اللہ پھر کون لوگ محفوظ ہوں گے؟ فرمایا وہ لوگ جو ان فتنوں سے علیحدگی اختیار کر کے مفید کاموں میں مشغول ہو جائیں گے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ علماء کرام تشریف فرما ہے، سرکار نے فرمایا جب فتنوں کا دور آئے گا تو میری امت کے وہ غلام جو بکریوں کے ریوڑ لے کے پہاڑوں میں نکل جائیں گے، وہ ان فتنوں کے اندر مشغول لوگوں سے بہتر ہوں گے اور وہ محفوظ رہیں گے۔ یعنی جو اجتناب کریں گے، جو ان مباحثوں کا حصہ نہیں بنیں گے، جو اس آگ میں ایندھن نہیں ڈالیں گے، جو جلتی پہ تیل کا کام نہیں کریں گے، جو جوڑنے والوں میں ہوں گے توڑنے والوں میں نہیں ہوں گے، وہ کامیاب ہوں گے۔ تو فرمایا لوگوں فتنوں کا دور آ رہا ہے، اس میں اپنی زبان کو لگام دینا، خاموش رہنا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک آج کے عرص پاک میں تحفہ کے طور پہ اپنے سینوں کی تختی پہ لکھ کے لے جائیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ امت کے لیے ایک تحفہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے، میں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا، سرکار نے ارشاد فرمایا ان الرجل لیتکلم بالکلمہ، کہ کوئی بندہ ایک کلمہ بولتا ہے، وہ کہتا ہے جسٹ اے ورڈ، دس از جسٹ اے سینٹینس، یہ تو ایک جملہ ہے، یہ ایک کلمہ ہے، وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، بول دیتا ہے۔ لا یلقی لہا بالا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، گفتگو کر دیتا ہے، کلمہ کہہ دیتا ہے۔ یہوی بہا فی النار 70 خریفا ابعد ما بین المشرق والمغرب، ایک کلمہ کہنے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں 70 سال کی مسافت نیچے گر جاتا ہے۔ ایک کلمہ کہا، اور ایک روایت میں ہے ابعد ما بین المشرق والمغرب، جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے اتنی گہرائی میں جہنم میں گرا دیا جاتا ہے، ایک کلمہ کہنے کی وجہ سے۔ آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو ایک ایک کلمے کی گرفت میں آئے ہوئے ہیں اور ان سے جان ان کی نہیں چھوٹ رہی، کیونکہ احتیاط نہ کی، کلمہ بول دیا اور پھر اس پہ رجوع نہ کیا۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اور میں آپ کو یہ سبق یاد کروانا چاہتا ہوں جو ہم نے بزرگوں سے سیکھا۔ یہ سرکار کی احادیث پاک ہیں۔ سرکار نے فرمایا پہلے تولنا پھر بولنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ،
جو گفتگو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ نے ہر کلمے پہ کڑے نگران مقرر کر دیے. تمہارے کلمے لکھے جا رہے ہیں, تمہارا نامہ اعمال مرتب ہو رہا ہے. اس لیے کوئی ایسی ہلکی بات نہ کر دینا کہ جس سے جان چھڑانی مشکل ہو جائے. آج کل ہم کن فتنوں میں مبتلا ہو گئے, ان میں سے اس فتنے کی طرف میں سب سے پہلے اشارہ کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا, لیکن صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ بہت سے ذمہ دار لوگ چند کلمات کی وجہ سے گرفت میں آ گئے. تو اگر ہم اور آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو آؤ تمام نسبتوں کا حیا کریں, صحابہ اور اہل بیت کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالیں, نگاہیں جھکا لیں اور یہ شعر اپنا موٹو بنا لیں کہ نبی کے باغ کے سرو و سمن سے پیار کرتے ہیں, ہم ایک کلی سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتے ہیں. بولو, ہم ایک کلی سے نہیں سارے چمن سے پیار کرتے ہیں. ہمیں حضور کی ہر نسبت کا احترام ہے, ہم سرکار کی اہل بیت کے غلام ہیں, ہم حضور کے صحابہ کے نوکر ہیں, اور ہم کوئی ایسا کلمہ نہیں کہیں گے, کہہ دیجئے انشاءاللہ, ہم کوئی ایسا کلمہ نہیں کہیں گے جو وبال جان بن جائے. ہم خاموش رہیں گے, ہم ادب اور احترام کا منہج اختیار کریں گے, اور سر تسلیم خم کرتے ہوئے سرکار دو عالم کے ہر غلام کے نوکری کرتے چلے جائیں گے. تو فرمایا کلمے بولتے ہوئے احتیاط کرنا. ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائے, بادروا بالاعمال, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال میں جلدی کرو, وقت ہاتھوں سے نکل رہا ہے. کسی نے کہا تھا غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو, جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے, پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے, کب زندگی کی سانسوں کی یہ ڈور ختم ہو جائے. بادروا بالاعمال, اعمال میں جلدی کرو. سابقوا فی الخیرات, نیکیوں میں سبقت لے جاؤ. پھر ارشاد فرمایا فتنن کقطع اللیل المظلم, کچھ ایسے فتنے آ رہے ہیں جیسے رات کے تاریک ٹکڑے ہوتے ہیں, ایسے وہ میری امت پہ برسیں گے, وہ فتنے ہوں گے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا, نعوذ باللہ. شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, اور وہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنے دین کو بیچ ڈالے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے سبق ہمیں پڑھا کے گئے, ہمیں ان ساری مہلکات اور ان خطرات سے حضور آگاہ فرما کے گئے. ایک حدیث میں میرے پاک نبی سب مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا, اللہ تعالیٰ علم کو ایسے نہیں لیتا کہ اچانک علم کو کسی مٹیریل کی شکل میں اٹھا لے, ایسے اللہ علم کو نہیں اٹھاتا. وَلَكِنَّهُ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ, بلکہ اللہ تعالیٰ علم کو جب اٹھانا چاہتا ہے تو ایک ایک کر کے علماء اٹھانا شروع کر دیتا ہے. علماء رخصت ہونے لگتے ہیں, جنازے اٹھنے لگتے ہیں, خوبصورت شکلیں زمین میں غائب ہونے لگتی ہیں, اور جب علماء اٹھتے ہیں تو علم اٹھتا ہے. اتخذ الناس رؤوسا جہالا, تو پھر لوگ جاہل لوگوں کو اپنا امام سمجھنے لگتے ہیں, انہیں اپنا سپوکس مین سمجھتے ہیں, ان کی باتوں پہ اعتماد کرنے لگتے ہیں. فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ, وہ جاہل لوگ علم کے بغیر فتوے دیتے ہیں. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا, خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. تو اس حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دین سیکھنا ہو تو علماء کے پاس جاؤ, جاہلوں کے پاس نہ جاؤ. ہم نے لوگوں سے پوچھنا ہی چھوڑ دیا تمہاری کریڈیبلٹی کیا ہے, تم نے پڑھا کیا ہے, تم نے علم کو کہاں سے حاصل کیا ہے. جس نے دین کے نام پہ کچھ بتانا چاہا اسی سے دین سیکھنا شروع کر دیا. سند پوچھنا چھوڑ دی. حضرت امام مالک فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم, یہ علم دین ہے, دیکھو تم دین کس سے لے رہے ہو. کوئی اداکار سے دین سیکھ رہا ہے,
کوئی رمضان میں چینل پہ بیٹھنے والے ایسے لوگوں سے دین سیکھ رہا ہے جنہوں نے دین کو کسی سند سے حاصل نہیں کیا، بغیر استاد کے لوگ عالم بننا شروع ہو گئے، اور پھر جنہوں نے ان سے دین سیکھا وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور معاشرے میں دوسروں کو گمراہ کرتے چلے گئے۔ لہٰذا یہ پیغام بھی آج میں اس عظیم عرس لاسانی کے موقع پہ عرض کر رہا ہوں، علماء سے جڑ جاؤ، مدارس سے جڑ جاؤ، صوفیاء سے جڑ جاؤ، صاحب سند اور صاحب سلسلہ بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، خود بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آنے والی نسلیں بھی کامیاب ہو جائیں گی۔ اب ان فتنوں سے بچنا کیسے ہے، اس میں 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، اللجوء الی اللہ بالذکر والاستغفار والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فتنوں سے بچنے کا پہلا راستہ حضور نے جو عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ روحانی مدد اللہ کی حاصل کی جائے، ذکر کیا جائے، استغفار کیا جائے، اور کثرت سے حضور پہ درود و سلام کے گجرے پیش کیے جائیں۔ اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیں گے روحانی مدد آئے گی اور ہم فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ میرے استاد گرامی مصر سے حضرت شیخ عمر مصطفیٰ الوردانی حفظہ اللہ تعالی ہمارے پاس بیرا شریف تشریف لائے اور خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے یہ 2 کام کرو۔ نمبر 1، تعلم کل یوم مسئلہ، ہر روز دین کا کوئی نیا مسئلہ سیکھو، ہر روز دین کا کوئی نیا مسئلہ سیکھو۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب علماء سے انٹریکشن پیدا ہوگا، جب ان کی محافل میں آئیں گے، ہر روز دین کا ایک مسئلہ سیکھو، بچوں کو سکھاؤ۔ اور دوسرا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم سیکھو۔ اور فرمانے لگے لمبی چوڑی باتیں چھوڑو، الاربعون النوویہ جو حضرت امام شرف الدین النووی کی کتاب ہے، اور کتاب کا نام ہے الاربعین بھی کہا جاتا ہے، الاربعون بھی کہا جاتا ہے، 40 حدیثوں پہ مشتمل کتاب ہے۔ اور اس کے بارے میں علماء نے فرمایا علیہ مدار الدین، کہ اس کے اوپر دین کا دار و مدار ہے۔ ایسی 40 احادیث ہیں، وہ 40 حدیثیں یاد کر لو، قیامت کے دن محدثین کی جماعت میں اٹھائے جاؤ گے، حدیث والوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا دین محفوظ کر لے گا۔ ہر روز مسئلہ سیکھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرو تاکہ فتنوں سے محفوظ رہ سکے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے، التمسک باصول الدین والتجنب عن الخوض فی الفروعات، کہ اصول دین سے تمسک پیدا کیا جائے، یعنی وہ باتیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر غلام کو فرما کے گئے ہیں کہ یہ کام کرنے ہیں جو ضروری ہیں، بس وہ کر لو، اور فروعی مسائل میں بحث کرنا چھوڑ دو۔ جن میں بحث کرنے کا حضور نے حکم نہیں دیا، ہم وہاں کیوں نعوذ باللہ منہ مارتے رہیں؟ ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے ایمان کا فیصلہ کرنے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے صحابہ اور اہل بیت کرام کے درمیان حکم بننے کی؟ ہمیں کیا ضرورت ہے جج بن کے بیٹھنے کی؟ نعوذ باللہ۔ تو اپنی نبیڑ تینوں ہور نال کی، اپنے آپ پہ غور کرو، اپنے اعمال کو دیکھو، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی قبر کو روشن کرنے کا اہتمام کرو۔ جو لوگ گزر گئے ان پہ تبصرے کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی کومنٹس پاس کرنے کی ہمیں اجازت نہیں۔ میرے شیخ کریم حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر ہمیں یہ حدیث پڑھاتے تھے، ہر تقریر میں، ہر گفتگو میں فرماتے تھے کہ کریم آقا، سارے مل کے کہہ دو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے، خوبصورتی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ کر مفید کاموں کی طرف آ جائے۔ یہ حضور کا فرمان، ہر لا یعنی چیز کو، ہر فضول بحث کو چھوڑ دو۔ جہاں دیکھو کہ لوگ فضول باتوں میں الجھ رہے ہیں، اس مجلس سے اٹھ جاؤ اور مفید مجلس میں جا کے بیٹھو، تو پھر اللہ تعالیٰ کرے گا فتنوں سے محفوظ رہیں گے اور ہمارا دین محفوظ رہے گا۔ یہاں پر حضرت سیدنا دمام ابن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کوڈ کرنا چاہتا ہوں جو صحیحین میں ہے، بخاری مسلم شریف میں متفق علیہ روایت ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے،
صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں دمام بن سالبہ ایک اونٹنی پہ سوار ہو کے کسی ڈیرے سے دور دراز علاقے سے مدینہ پہنچے. انہوں نے ابھی تک حضور کو دیکھا نہیں تھا. اپنی اونٹنی مسجد نبوی کے سامنے کھڑی کی. فَأَنَاخَ نَاقَتَهُ, اونٹنی کو بٹھایا اور اپنا کپڑا اپنے کندھے پہ رکھا اور سیدھے مسجد نبوی میں آ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک روایت میں ہے من فیکم ابن عبد المطلب, کہ عبد المطلب کا پوتا کون ہے, کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پتہ نہیں تھا کہ کون ہے. تو کہتے ہیں حضرت انس ابن مالک کھڑے ہوئے اور عرض کیا ذاک الابید المتکئ, وہ جو گوری رنگت والی شخصیت تکیے سے ٹیک لگا کے تشریف فرما ہے, وہ ہمارے آقا ہیں, وہ ہمارے تاجدار ہیں, وہ سید المرسلین ہیں, وہ خاتم النبیین سامنے تشریف فرما ہے. تو دمام ابن سالبہ نے وہیں سے کھڑے کھڑے سوال کیا, کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کا نام لے کے پکارا, میں چند سوال کرنے آیا ہوں. وَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ, میں چند سخت سوال کروں گا, میری بات محسوس نہ کیجئے گا. حضور مسکرا دیے, فرمایا تم پوچھتے جاؤ میں بتاتا چلا جاؤں گا. تو وہ کھڑے کھڑے سوال کرنے لگا. اس نے کہا آپ کا ایک غلام, ایک صحابی ہمارے ڈیرے پہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی بن گئے ہیں, اور ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے جس نے 7 آسمان اور 7 زمینیں پیدا کی ہیں. اللہ ارسلک, کیا اللہ نے واقعی آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے, کیا یہ بات سچ ہے؟ حضور نے فرمایا نعم اللہ ارسلنی, فرمایا ہاں یہ بات سچ ہے, اللہ نے مجھے نبیوں کا سردار اور خاتم النبیین بنا کے مبعوث فرمایا ہے. پھر کہنے لگا, عرض کرنے لگے دمام ابن سالبہ, وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ 5 نمازیں فرض کی ہیں آپ نے جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں. حضور نے فرمایا اس نے درست کہا, اللہ نے 5 نمازیں فرض کی. اس نے کہا اوا غیر ذالک, کیا ان 5 کے علاوہ کوئی اور چھٹی نماز بھی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, نمازیں 5 ہی فرض ہیں, الا ان تطوع, ہاں نفلی نمازیں جتنی مرضی ہے پڑھ لو, اشراق پڑھو, چاشت پڑھو, تہجد پڑھو, اوابین پڑھو, تمہارا مقام بڑھے گا. لیکن اگر نہیں پڑھو گے تو 5 نمازیں بھی تمہارے لیے کافی ہو جائیں گی. یہ حضور دین کا دائرہ بیان فرما رہے ہیں, باقی نفلی ہیں, 5 نمازیں فرض کی ہیں. اس نے کہا, تیسرا سوال کیا کہ آپ کے قاصد نے آ کے بتایا ہے کہ سال میں 1 مہینے روزے بھی رکھنے ہیں, کیا آپ نے یہ کہا تھا, حکم فرمایا؟ حضور نے فرمایا ہاں, سال میں 1 مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے. پھر کہنے لگا اوا غیر ذالک, کیا اس کے علاوہ کچھ اور روزے بھی رکھنے؟ حضور مسکرا کے فرمانے لگے لا الا ان تطوع, روزے 1 مہینے کے فرض ہیں, رمضان کے فرض ہیں, اس کے علاوہ فرض نہیں ہے, لیکن نفلی تو جتنے رکھتا جائے گا اللہ تعالیٰ تیرے نور میں اور اضافہ کرتا چلا جائے گا. ہر مہینے میں 3 روزے رکھو, جمعرات کا روزہ رکھو, پیر کا روزہ رکھو, ایام تشریق کے علاوہ باقی دنوں میں تم روزے رکھو, لیکن وہ نفلی روزے ہیں, وہ فرض نہیں ہیں. پھر پوچھنے لگا چوتھا سوال, آپ کے قاصد نے آ کے بتایا ہے کہ سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ بھی دینی ہے, تو کیا یہ بھی فرض کی ہے آپ کے رب نے؟ سرکار نے فرمایا ہاں زکوٰۃ دینی ہے, ہولان ہول, جب سال گزر جائے اتنا نصاب ہے. تو کہنے لگا کیا اس کے علاوہ کچھ اور بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے؟ فرمایا لا الا ان تطوع, زکوٰۃ سال میں 1 ہی دفعہ دینی ہے, نفلی صدقے تو جتنے کرتا جائے گا اللہ تعالیٰ تیرے مال کو اتنا پاکیزہ کرتا چلا جائے گا, تیرا درجہ اتنا بلند ہوتا چلا جائے گا. پھر آخری سوال, 5واں سوال پوچھا. یہ 5 سوال ہیں. آپ کے قاصد نے آ کے کہا کہ سال میں 1 دفعہ حج بھی کرنا, یا زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا, جب پیسے ہو جائیں, جب زیادہ راہ جمع ہو جائے. کیا آپ نے یہ بھی فرمایا؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ بھی فرض اللہ تعالیٰ نے 1 دفعہ حج کو فرض کیا ہے. اوا غیر ذالک, کیا اس کے علاوہ بھی حج کرنا؟ پھر فرمایا الا ان تطوع, اگر بار بار اللہ موقع دیتا رہے تو کرو, لیکن اگر نہیں کرو گے تو 1 حج تمہارے لیے کافی شافی ہو جائے گا. جب یہ 5 سوال کر چکا پھر اس نے اپنے کپڑے کو درست کیا اور کہنے لگا لا ازید فیہا ولا انقص, میں یہ جملہ آج اس عرص پاک کے تمام سامعین کی نظر کر کے جا رہا ہوں, اگر فروعی مسائل میں
الجھنا ضروری ہوتا، اگر ہر بندے کے لیے ان مسئلوں پہ ڈسکس کرنا ضروری ہوتا، اگر نعوذ باللہ کسی ایمان کو پیمانے لے کے ماپنا ضروری ہوتا تو سرکار پھر فرما دیتے کہ ان 5 چیزوں کے علاوہ یہ مسئلے بھی ضروری ہیں. لیکن وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لایا، میں آپ کا غلام ہو گیا، میں نے آپ کے قدموں میں سر رکھا، لیکن میں ان 5 چیزوں میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، صرف یہ 5 کام کروں گا، میں واپس جا رہا ہوں. جب وہ واپس پلٹا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلح و ابیہ ان صدقہ، فرمایا لوگوں اس جاتے ہوئے میرے غلام کو دیکھ لو، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ 5 کام کرتا رہا تو دونوں جہانوں میں کامیاب ہو گیا ہے، یہ جنتی ہو گیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا نصاب عطا فرما دیا کہ لوگوں یہ 5 کام کرتے رہو، باقی کام کرنے کوئی ضروری نہیں ہے، دین کے ان اصولوں کو پختہ کر لو تو تم فتنوں سے محفوظ ہو جاؤ. ایک اور بات یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تو تھا کہ تمسک بے اصول الدین، کہ اصول دین سے چمٹ جانا، انہیں تھام لینا. آج لوگوں کی نمازیں پوری نہیں ہوتی اور وہ سمجھتے ہیں کہ 11ویں شریف کی 4 دیگیں دے دیں گے تو پورا سال نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صرف میلاد کی جھنڈیاں لگانے سے گزارا ہو جائے گا. لوگوں جب تک فرائض پورے نہیں ہوں گے نوافل فائدہ دے سکتے نہیں ہیں. فرائض کی پختگی ضروری ہے، اصول دین پہ عمل کرنا ضروری ہے. اور پھر فتنوں سے بچانے والی ایک اور شے ہے صحبت الصالحین و مجالست العلماء. وہ یہ ہے کہ اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو ان پاک لوگوں کی صحبت میں آ کے بیٹھا کرو. اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں کو بھی فتنوں سے محفوظ فرماتے ہوئے نورن علی نور کرے گا، ظاہر و باطن کو روشن کر دے گا. میں یہاں ایک واقعہ آپ کے ذوق کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ عرس کی محفل ہے. میں مصر میں پڑھتا تھا اور ہمارا معمول یہ تھا کہ وہاں بہت صالحین کے مزارات ہیں، تو ہم مزارات پہ حاضری دیتے، فاتحہ خوانی کرتے. حضرت سیدی احمد ابن عطا اللہ سکندری کے مزار پہ حاضری ہوئی. آپ حضرت امام بوسیری کے دادا پیر ہیں اور امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں اور بہت بڑا ان کا تصوف و روحانیت میں مقام ہے. ان کے مزار پہ آج بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے اور اتھینٹک سورس سے عرض کر رہا ہوں کہ شیخ کمال ابن ہمام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ شام کے عالم دین تھے، دمشق سے چلے، انہیں صاحب فتح القدیر کہا جاتا ہے اور بہت بڑے فقیہ ہیں، محدث ہیں، اصولی ہیں، بزرگ ہیں. تو آپ دمشق سے مصر آئے اور وہاں ان کا معمول یہ تھا کہ جب وہ کسی شہر میں جاتے تھے کہ اولیاء کرام کے مزارات پہ حاضری دیتے تھے. مولانا روم نے فرمایا کیمیا پیدا کن از مشت گلے بوسا زن بر آستانے کاملے، کہ اگر تو اپنی اس مٹی کو سونا بنانا چاہتا ہے تو پھر کسی کامل کی دہلیز کو چوم لے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی کاملین کی سنگت عطا فرما دے گا، تجھے بھی کمال عطا فرمائے گا. تو شیخ کمال ابن ہمام جب مصر آئے تو زندہ جو لوگ جنہیں ہم زندہ کہتے ہیں انہیں ملنے سے پہلے اولیاء کے مزارات پہ حاضری دینا شروع کی. جب شیخ احمد ابن عطا اللہ سکندری کے مزار پہ پہنچے، آج ہم میں سے بعض ناعاقبت اندیش لوگ جنہیں پتہ نہیں ہے، بیچارے غفلت کا شکار ہیں، غلط رسموں کے اندر پڑ گئے، وہ مزارات پہ میلے ٹھیلے لگاتے ہیں، مزارات پہ درختوں کے ساتھ جا کے پتہ نہیں کیا کیا لیریں باندھتے ہیں، کپڑے باندھتے ہیں اور نظریں مانتے ہیں. مزارات پہ جانے کا یہ طریقہ ہے جیسے آپ بیٹھ کے علم سیکھ رہے ہیں، یہ صوفیاء کا لنگر ہے کہ وہاں فاتحہ پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، حضور پہ درود و سلام پڑھا جائے. حضرت شیخ احمد ابن عطا اللہ سکندری جب تک ان کے مزار پہ شیخ کمال ابن ہمام آئے، قرآن پڑھنا شروع کیا. جب سورہ ہود کی ان آیات پہ پہنچے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ لوگ سعادت مند ہوں گے، کچھ بدبخت ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو سعادت مند ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور جو شقی ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. وَأَمَّا الَّذِينَ شُقُوا فَفِي النَّارِ، جب اس آیت پہ پہنچے
تو شیخ احمد ابن عطا اللہ سکندری اپنے قبر کے اندر سے بول پڑے، آواز آئی ان کی قبر سے، ان کی آواز آئی شیخ احمد ابن عطا اللہ سکندری کی، یا کمال ابن حمام لیس فینا شقی، قرآن سچ ہے، قرآن برحق ہے، لیکن اے کمال ابن حمام تو اب وہاں آ گیا ہے جہاں آنے والا بدبخت نہیں رہتا، سعادت مند بن جاتا ہے۔ تو اب یہاں آ گیا ہے جہاں سعادت ہے، جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے۔ تو شیخ کمال ابن حمام نے واپس جانے کا ارادہ ترک کیا اور وصیت کی کہ میں زندگی یہیں گزاروں گا۔ آج بھی ان کا مزار حضرت شیخ احمد ابن عطا اللہ سکندری کے قدموں میں بنا ہوا ہے۔ یہ طریقہ فتنوں سے بچنے کا ہے کہ صوفیاء کرام کی تعلیمات کے ساتھ جڑے رہیں اور ان کی صحبت کو اختیار کریں۔ گفتگو کے آخری حصے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، یہ تو تھا کہ فتنوں سے بچنے کا طریقہ، حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ فتنے ہیں کون سے؟ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، آپ نے بغداد کی تاریخ میں پڑھا ہوگا، جب سقوط بغداد ہوا، تاتاریوں نے حملہ کیا، تو وہ حملہ کیا تھا کہ جب تاتاری آئے اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی اور دجلہ و فرات میں کتابوں کی سیاہی بہنے لگی اور انہوں نے گردنوں کے مینار تعمیر کیے اور مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ تاریخ آپ کو بتاتی ہے اس وقت مسلمانوں کا قصور کیا تھا کہ مسلمان مفید کام چھوڑ کے فروعی باتوں پہ مناظرے کر رہے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بغداد کے ہر چوک میں مناظرے ہو رہے تھے، اور کوئی ادھر سے دلیل لا رہا ہے، کوئی ادھر سے دلیل لا رہا ہے، آپس میں علماء جھگڑ رہے تھے۔ تو تاتاریوں نے دیکھا کہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، غافل ہیں اور مناظرے کر رہے ہیں۔ تاتاری آگے بڑھے اور علماء آپس میں جھگڑ رہے تھے، لوگ ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے تمام تر جو مسلمان ہیں ان کو تہہ تیغ کیا اور محلات اور مساجد کو نعوذ باللہ برباد کیا، اور ایک دل خراش سانحہ ہے۔ اور اقبال نے کہا، ارے وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، وہ کتابیں جو چند بچ گئی وہ انگریز اٹھا کے لے گئے۔ اور تاتاریوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ علماء آپس میں فروعی مسائل پہ جھگڑ رہے تھے۔ میں جب اس منظر نامے کو دیکھتا ہوں، اپنے دل سے پوچھو، آج لاہور سے لے کے کراچی تک اور پشاور سے لے خیبر تک اور اس پورے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے ان چند ناعاقبت اندیش لوگوں کو دیکھو کہ وہ پھر سے بغداد کے اس ماحول کو تازہ کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں پھر سے فروعی مسائل میں ہمیں الجھانا چاہتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا؟ مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب، خطبہ مسائل نظری میں الجھ گئے اور آپس میں وہ باتیں چھیڑ دی کہ جو باتیں ہمیں نہیں چھیڑنی چاہیے تھی۔ یہ تو اتحاد اور یگانگت کا وقت تھا، ہم نے تقسیم شروع کر دی۔ اہل سنت ایک تھے، ہم نے اب ان سنیوں کو مزید تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ یہ سچا سنی نہیں ہے، یہ سچا صوفی نہیں ہے، یہ ہمارا نہیں ہے۔ ہر بندے نے 1.5 اینٹ کی مسجد تعمیر کرنا شروع کر دی۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، خدا را اتحاد اور یگانگت کی طرف آئیں۔ یہ تقسیم ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ دشمن ہم پہ ہنس رہا ہے اور ہمارے حالت کو دیکھ کے لوگ بغلیں بجا رہے ہیں، ہمیں اپنی حالت کی اصلاح کرنی ہوگی، ورنہ اقبال نے کہا تھا ان علماء سے پوچھا جائے گا کہ رشتہ وحدت میں جب ان کو پرو سکتا تھا تو پھر پریشان کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے؟ جب تو ان کو جوڑ سکتا تھا، جب تو ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لا سکتا تھا، تو نے تقسیم کرنے میں کام کیا، جوڑنے کا کام نہیں کیا۔ آپ کو مبارک ہو، آپ ایسی خانقاہ پہ بیٹھے ہیں جس خانقاہ کے شیخ طریقت توڑنے والوں میں نہیں ہیں، ٹوٹے ہوئوں کو جوڑنے والوں میں ہیں۔ آپ ایسے شیخ طریقت کی بارگاہ میں ہیں جنہوں نے امت کو خیر کا پیغام دیا ہے، ہمیشہ مفید بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بزرگوں کے علم و عمل میں اور ان کے فیضان میں برکتیں عطا فرمائے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ علماء، صلحاء اور سکالرز کو دیکھنا چاہیے تھا کہ امت کو ضرورت کس بات کی ہے۔ انہوں نے کون سی باتیں چھیڑ دی؟ ہم آپس میں چند فروعی مسائل میں الجھ گئے اور ہمارے دشمن جو لابیز بنی ہوئی ہیں انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کر کے
پارلیمنٹ پہ اپنے منمانے بلز پاس کروانے شروع کر دیے. پہلے ڈومیسٹک وائلنس کے نام پہ ایک بل لایا گیا. آپ نے کسی عالم دین کو الا ماشاءاللہ اس پہ بولتا سنا ہوگا, وہ کسی اور کام میں الجھے ہوئے, ان کے مسائل اور ہیں, ان کے مناظرے اور ہیں, ان کی گفتگو اور ہے. اور پارلیمنٹ میں یہ بل آ رہا ہے کہ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو ڈانٹ نہیں سکتے, جھڑک نہیں سکتے, اور اگر کہیں گے تو انہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا. تربیت باپ نے کرنی تھی, تربیت ماں نے کرنی تھی, صحیح راستہ باپ نے دکھانا تھا. اور ہماری پارلیمنٹ میں کچھ ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے دیکھا کہ علماء آپس میں جھگڑ رہے ہیں, کیوں نہ ہم اندھیری رات ہے اس میں اپنا کام کرتے ہوئے ایسے بل پاس کروانے کی کوشش کریں کہ جس میں اپنی منمانی سے اسلام کو مزید کمزور کر دیا جائے پاکستان. لیکن بھلا ہو چند علماء کا جنہوں نے اس حساسیت کو دیکھتے ہوئے اس بل کو پاس کروانے سے روکا ہے. اور انشاءاللہ اگر ہم متحد ہو گئے تو پھر دشمن پیچھے ہٹتا چلا جائے گا اور ہم اس پاکستان کو صحیح معنوں میں ریاست مدینہ بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. پھر دوسرا بل لایا گیا. وہ بل کون سا ہے؟ یہ بھی فتنہ ہے. یہ گزشتہ 2 ہفتے پہلے آپ نے سنا ہوگا, جبری تبدیلی مذہب کے نام پہ ایک بل لایا گیا, اور اس میں یہ کہا گیا کہ 18 سال تک اگر کوئی کلمہ پڑھنا چاہے تو پہلے ایڈیشنل جج کے پاس جائے, درخواست جمع کروائے, پھر 2 ہفتے انتظار کرے, پھر اسے اس مذہب کے علماء کے ساتھ بٹھایا جائے گا, پھر اس پہ پہلا مذہب ایک مرتبہ پھر پیش کیا جائے گا, پھر اس کی ذہنی حالت کا جائزہ لیا جائے گا, پھر اس کا کلمہ قبول کیا جائے گا. جبکہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی کلمہ پڑھنے آئے اپنے سارے کام چھوڑ کے اسے کلمہ پڑھا کے دائرہ اسلام میں داخل کرنے کا کام کرو. حضور نے تو یہ سکھایا تھا, سرکار نے تو فرمایا اتنی مہلت بھی تمہیں نہیں ہے. یہ حدیث کا روایت بالمعنی کر رہا ہوں. کسی کو یہ کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ابھی 11 بجے ہیں, زور کی نماز کے وقت آنا, پھر تمہیں کلمہ پڑھاؤں گا. ممکن ہے زور کی نماز تک وہ بیچارہ زندہ ہی نہ رہ سکے. فرمایا یہ انتظار نہ کرو, جو ہی کوئی آئے فوراً سینے سے لگاؤ اور اسے کہو پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. الحمدللہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا, اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنا کردار ادا کیا, وفاقی وزارت مذہبی امور کے ان لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا, اس بل کو ریورس کیا. وہ بل پاس نہ ہوا, لیکن پھر میرا سوال یہ ہے وہ علماء کہاں ہیں جو اپنے مناظروں میں الجھے رہے اور اس بات پہ انہوں نے آواز بلند نہ کی؟ کل ان سے پوچھا جائے گا جب پارلیمنٹ میں پاکستان کے اندر ایسے غیر اسلامی بل لائے جا رہے تھے تم کن باتوں میں الجھے ہوئے تھے؟ لہٰذا ہمیں ان فتنوں کا سد باب کرنے کے لیے فوراً اپنا کردار ادا کرنا ہو. پھر ایک اور فتنہ بہت بڑا جو اس وقت ہمیں درپیش ہے. کچھ تو ہیں مستشرقین, اور مستشرقین ان انگریزوں کو کہتے ہیں جو یورپ میں بیٹھ کے نعوذ باللہ اسلام میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ تو ہمارے ہیں ہی نہیں, وہ تو ہیں ہی غیر, وہ تو ہیں ہی غیر مسلم. ان سے ہمیں کیا گلا؟ گلا تو ان سے ہے جو متجددین ہیں, جو اپنے آپ کو روشن خیال کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو دین کی نئی تعبیر کا پیغمبر کہتے ہیں. انہوں نے ہمارے میڈیا پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی کہ جو سراسر اسلام کے منافی ہیں, اور جدید ذہن کو ورغلا کے علماء سے دور کرنا شروع کر دیا, تصوف کے خلاف گفتگو شروع کر دی. میں آج جن نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا, جو بزرگ مجھے سن رہے ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میڈیا پہ یہ نئے نئے چہرے جو آ کے ہمیں نئے سبق پڑھانا چاہتے ہیں, جو اپنے آپ کو انجینئر کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, اور وہ اسلام کے خلاف گفتگو کر کے نوجوانوں کا ذہن خراب کر رہے ہیں, اگر ان کا رد کرنا چاہتے ہو اور اگر ان کا ناطقہ بند کرنا چاہتے ہو تو اپنی اولادوں کو آکسفورڈ اور کیمبرج پڑھانے سے یہ نہیں ہوگا. اپنی اولادوں کو نئے نئے کالجز کا منہ دکھانے سے یہ نہیں ہوگا. یہ تب ہوگا جب اپنی اولادوں کو ان بزرگان دین کے قائم کردہ مدارس کی طرف لے کے آئیں گے, جامعہ اسلامیہ لاسانیہ کی طرف لے کے آئیں گے,
خیر الامم فاؤنڈیشن کی طرف لے کے آئیں گے، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کی طرف لے کے آئیں گے، پاکستان کے سنی مدارس کی طرف لے کے آئیں گے، ایسے مدارس جو ان فتنوں کا مقابلہ کرنا سکھا رہے ہیں۔ حال ہی میں علماء سے یہ عرض کرتا ہوں، ہم نے مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف میں نے اپنے دورہ حدیث کے ایک طالب علم سے یہ مقالہ لکھوایا جس کا عنوان یہ تھا کہ ایک تو تھی پرویزیت، یہ پچھلی صدی کا فتنہ تھا، غلام احمد پرویز نامی ایک بندہ اٹھا کراچی سے اور اس نے کہا قرآن کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور حدیث کا انکار کیا، اور نعوذ باللہ ایسے ایسے رقیق حملے حضور کی حدیث پہ کیے کہ اگر اس کا سد باب نہ کیا جاتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے وہ ہمیں دور کر رہا تھا۔ میرے شیخ کریم ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری ان دنوں میں مصر میں پڑھنے گئے ہوئے تھے، آپ نے اس بات کا بھی انتظار نہ کیا کہ میں مصر سے پڑھ کے واپس پاکستان جاؤں گا تو کچھ لکھوں گا، آپ نے مصر میں بیٹھ کے لکھا سنت خیر الانام۔ کیا کتاب لکھی؟ سنت خیر الانام، اور فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں جس طرح قرآن حجت ہے اور قرآن کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح مصطفیٰ کے فرمان کو ماننا بھی ضروری ہے۔ جس طرح قرآن کا منکر کافر ہے، اسی طرح حضور کے فرمان کا منکر بھی کافر ہے۔ آپ نے یہ ثابت کیا اور حجیت حدیث پہ کتاب لکھی، اور اس کتاب کے بعد باطل کی کمر ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد یہ فتنہ دب گیا، اور الحمدللہ فتنہ یہ زمین بوس ہو گیا۔ آج پھر نئے فتنے اٹھے، ہم نے ایک تھیسس ابھی لکھوایا ہے اور انشاءاللہ اسے جلد کتابی شکل میں لا رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہم نے رکھا پرویزیت، غامدیت اور قادیانیت میں فکری مماثلت، the similarities between قادیانیت، پرویزیت اینڈ غامدیت۔ یہ تین ایک جیسے نام ہیں، نام الگ الگ ہیں، عنوان ایک ہے، نام الگ ہیں، کام ایک ہے۔ قادیانی نے بھی سرکار کی حدیث پہ حملہ کیا اور کہا کہ حضور کی حدیث کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے، لیکن اب وہ نہیں آئیں گے، میں ہی مسیح موعود ہوں، یہ قادیانی نے کہا تھا، اور اپنے آپ کو مسیح ڈکلیئر کیا تھا، حضور کی حدیث پہ حملہ کیا۔ پرویز نے بھی حضور کی حدیث پہ حملہ کیا، اور آج فتنہ غامدیت بھی حضور کی حدیث پہ ہاتھ صاف کر رہا ہے، اور اگر اس کا رد نہ کیا گیا ایک نئی مرزائیت جنم لے رہی ہے۔ میں نام نہیں لے رہا لیکن میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، لوگوں ایک نئی مرزائیت جنم لے رہی ہے، سمجھ جاؤ، اور اگر اس کے سد باب کے لیے ہم نے علماء تیار نہ کیے تو آج لوگ کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ 1.5 گھنٹے کی سپیچ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، میں نام نہیں لیتا، لیکن وہ بندہ کہتا ہے کہ تصوف ایک متوازی دین ہے، تصوف از اے پیرالل ریلیجن، تصوف ایک متوازی دین ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ وہ کہتا ہے ایک دین وہ تھا یا وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور ایک دین وہ ہے جو صوفیاء کرام لے کے آئے، نعوذ باللہ۔ تو صوفیاء کرام کو دین محمدی سے نکال کے الگ کرنا چاہتا ہے، اور حضرت سیدنا جنید بغدادی سے لے کر تمام صوفیاء کرام کو وہ کہہ رہا ہے یہ نیا دین ہے، یہ دین محمدی نہیں ہے، یعنی بیک جنبش قلم بیک حرکت زبان وہ بندہ ہزاروں صوفیاء کرام کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہا ہے، اور ہم لوگ پتہ نہیں کن مسائل پہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اور ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ہماری نسلوں کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ان کا جواب دینا ہے، ان کا رد کرنا ہے، تو ہمیں اپنی نسلوں کو تیار کرنا ہوگا، انہیں دین پڑھانا ہوگا۔ میرے پاس آخری 10 منٹ ہیں جن میں اپنی گفتگو اختتام کی طرف لا رہا۔ گزشتہ دنوں مجھے یہ نئے فتنوں کا مجھے قبلہ پیر صاحب نے فرمایا تھا، بوربن کے اندر ایک کانفرنس میں شرکت کا موقع ملا، اسی فتنہ غامدیت کے شاخسانوں میں سے ایک بندہ وہاں گفتگو کر رہا تھا، جو پاکستان کا بہت بڑا کالم نگار ہے۔ کہنے لگا کہ ہمارے پاس 2 چیزیں، ایک سماج ہے
اور ایک دین ہے. سماج معاشرے کو کہتے ہیں. ایک سماج ہے، ایک دین ہے. سماج جاری رہنے والی چیز ہے، یہ رکتا نہیں ہے، یہ آگے بڑھتا جا رہا ہے. اور دین سٹیگنٹ ہے. نئے نئے انگریزی کے لفظ بول کے علماء پہ روب ڈالتے ہیں. دین سٹیگنٹ ہے. کیا مطلب؟ دین جامد ہے، یہ معاشرے کے ساتھ چلنے کی استطاعت نہیں رکھتا. اور طرح طرح کی مثالیں دے رہے تھے. میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا جناب یہ آپ کا بیانیہ ہی غلط ہے. آپ کہہ رہے ہیں معاشرے